सर सुबहान, आप क्या सोच रहे हैं? میں ایک کہانی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ वो क्या सर सुबहान? میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ایک سانپ ہے اور وہ ایک سوراخ سے نکل رہا ہے اور نکلتے ساتھ ہی ایک انسان کے دماغ میں ڈنگ مارتا ہے، اس کو ڈستا ہے، تو کیا انسان اگر اس سوراخ کو بند کر دے اور اس کے اوپر ڈھکن دے دے، ٹھیک ہے، یا سیمنٹ کے ساتھ پراپر پلستر کر دے، تو کیا وہ سانپ دوبارہ اس کو ڈنگ مار سکتا ہے؟ نہیں سر सुबहान, मेरे मुताबिक वो कुछ नहीं कर सकेगा। اچھا، اگر پلستر کرنے کے بعد یا ڈھکن لگانے کے بعد اگر سانپ زور زور سے بھی ڈنگ مارتا رہے اس ڈھکن کے اوپر یا پلستر کے اوپر، تو کیا سانپ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ اس برے خیالات کے اوپر ڈھکن لگا دیں تو ہمارے برے خیالات دور ہو سکتے ہیں، اور یہ بات تو فیکٹ ہے کہ اچھے خیالات ہی انسان کو اچھا انسان بناتے ہیں اور برے خیالات ہی انسان کو برا انسان بناتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان حالات کی وجہ سے برا کبھی نہیں بنتا، انسان ہمیشہ خیالات کی وجہ سے برا بنتا ہے۔ سر सुबहान, یہ خیال کیا ہوتا ہے؟ خیال جو ہے، خیال ایک ہمارا اعضاء ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، اور یہ دماغ کا کام ہے۔ مثلا جیسے باقی جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں، جیسے کانوں کا کام ہے سننا، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، اور ناک کا کام ہے سونگھنا، اسی طرح جو ہمارا دماغ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے سوچنا اور خیال کرنا۔ اچھا، اس خیال میں 5 سٹیجز ہوتی ہیں۔ اگر ہم 5 سٹیجز کو سمجھ لیں تو ہمارے خیالات اچھے ہو سکتے ہیں، اور اچھے خیالات ہی ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ جو 5ویں سٹیج ہوتی ہے خیالات کی، اس سٹیج پر ہمارے نام اعمال میں گناہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آج تک یہی سمجھتا تھا کہ خیال سے گناہ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم عمل نہ کریں، لیکن یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کہ 5ویں سٹیج پر آ کر ہمارے نام اعمال میں خیال کی بنیاد پر بھی گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سر وہ 5 اقسام کیا ہے؟ اگر ہم ان 5 سٹیجز کو، ان 5 اقسام، خیال کی 5 اقسام کو سمجھ لیں تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اکثر اور بیشتر جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں یا ثواب کے کام ہوتے ہیں، ان کا آغاز جو ہوتا ہے وہ خیال سے ہی ہوتا ہے۔ وہ 5 سٹیجز کیا ہیں؟ پہلی سٹیج ہے حاجس۔ حاجس کیسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کے بارے میں آپ کو خیال آیا اور ایک دم سے چلا گیا، اس کو کہتے ہیں حاجس۔ میں ایک معاشرتی مسئلہ لے لیتا ہوں، کیونکہ پورنوگرافی بہت زیادہ عام ہے اور اب موبائل میں ہر جگہ ہی موجود ہوتی ہیں چیزیں، تو کیسے ہم غلط ویب سائٹ پر جا کر پھر ہم زنا میں پڑ جاتے ہیں، اس کی میں آپ کو سٹیجز بتا دیتا ہوں۔ پہلی ہے حاجس۔ آپ کچھ کام کر رہے ہیں یا موبائل سکرول کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو ایک دم سے آپ کے ذہن میں اچانک سے خیال آیا کسی غلط چیز کا، اور ایک دم سے چلا گیا۔ یہ جو ایک دم سے آنا، ایک دم سے جانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حاجس۔ دوسرا ہوتا ہے خاطر، بار بار خیال آنا، وہی غلط خیال جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حاجس۔ تیسرا ہوتا ہے حدیث نفس۔ اب پہلے خیال آیا، بار بار خیال آیا، اب اس خیال کے مطابق ہم اپنے ذہن کو بتا رہے ہیں ایکشن لینے کے لیے، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ مطلب اس کے لیے منصوبہ بنا رہا ہے اب کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ چوتھی سٹیج ہے ہم جب ہم نے ارادہ بھی، منصوبہ بھی بنا لیا نا، اب ہم ایکشن لینے لگے ہیں، لیکن ایکشن لیتے وقت ضمیر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، غلط ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ خوش نہیں ہوتا، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ تو یہ جو ضمیر کی آواز ہے نا، یہ چوتھی سٹیج میں ہوتی ہے یہاں تک کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو 5ویں سٹیج ہے اس کا نام ہے عزم میں آ کر آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ عزم یہ ہوتا ہے کہ اب اندر کی آواز آ رہی تھی، آپ نے دبا دی، یا آپ اتنی زیادہ عادت میں پڑ چکے ہیں کہ اب اندر والی آواز آتی ہی نہیں، تو یہ ہم عزم پر پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے اگر بے حیائی کو یا حیا لانی ہے یا بے حیائی کو ختم کرنا ہے تو آپ کو چوتھی سٹیج تک رکنا پڑے گا۔ بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ پہلی سٹیج پہ ہی اس کو رفع دفع کریں،
اس کو سمجھیں کہ یہ مجھے اب یہ سارا پروسیس سٹارٹ ہونے والا ہے، اور پہلی سٹیج پر ہی اس کو بند کر دیں۔ جو میں نے شروع میں بات کی تھی سانپ کے ڈسنے کی، اگر ہم اس سانپ کو ڈھکن لگا دیں یا اس سانپ کو ہم پراپر پلستر کر دیں تو یقین کریں کہ ہمارے اندر کے جو باطنی گناہ ہیں یا ظاہری گناہ بھی ہیں اس میں بہت فائدہ ہو جائے گا، اور ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ پلستر ڈھکن کس چیز سے لگائیں اور کیسے لگائیں، یہ اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا، تو تب تک یہ دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ڈھکن کس قسم کا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، اور وہ کیسے بن جائے گا، کیسے ہم اس کو پلستر کر سکیں گے۔